أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حضرات محترم سامعین، میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اور اس سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی شان صحابہ اور مقام اہل بیت عظمت اصحاب رسول اور فضیلت آل رسول پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزارشات کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انبیاء کے بعد جماعت پیغمبراں اور گروہ رسولوں کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی امانت دار اور دیانت دار جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ بات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے اور تسلیم کرنے کے اعتبار سے، یقین کرنے کے اعتبار سے، جس لحاظ سے بھی ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو دنیا کے سب سے زیادہ انبیاء کے بعد اگر کوئی دیانتدار حضرات ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس پر میں تفصیل کے ساتھ بات عرض کروں تو یہ ایک ضخیم کتاب کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے یہ چیز آ سکتی ہے کہ وہ کس قدر دیانتدار تھے اور کس قدر امانت دار تھے، اور اس کے لیے ان کو کوئی لمبی چوڑی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عرصہ تربیت لینے کی ضرورت نہیں پڑی. ادھر سے کلمہ پڑھا، ادھر سے اسلام میں داخل ہوئے، امام کائنات کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. اس کے ساتھ ہی وہ تمام اوصاف حمیدہ اور خصائل جلیلہ جو ایک بندہ مومن میں ہونے چاہیے، اللہ نے ان کے اندر وہ وصف پیدا فرما دیا. میں اس کی دلیل دے کے اپنی بات کو آگے شروع کرتا ہوں. خیبر کی جنگ جاری تھی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور جنگ بڑی سخت جنگ تھی. یہودی دنیا کی وہ قوم تھی جن کے پاس اس زمانے میں بھی دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ تھا، اور آج کے دور میں بھی دنیا کی سب سے زیادہ تیز ترین ٹیکنالوجی، اسلحہ جدید سے جدید یہودیوں کے پاس تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھراؤ کیا ہوا تھا، تو اس محاصرے میں مسلمانوں کی حالت اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی یہودیوں کی مضبوط تھی. لیکن ایمان تھا، یقین تھا، اللہ پہ اعتماد تھا اور اللہ پہ توکل تھا. اپنے ایمان کی طاقت تھی اور جنت کی طلب تھی اور شہادت کی جستجو تھی. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف کھڑا کیا ہوا. اپنے نبی کی بات اور اپنے پیغمبر کی ذات پہ یقین تھا. تو اس عالم میں ایک آدمی آیا. اس نے آ کر عرض کی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ یہ غیر مسلم تھا جو یہ سوال کر رہا تھا. آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنی دعوت پیش کر دی کہ میری یہ دعوت ہے، یہ میرا پیغام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ میرے اللہ کا میرے نام پیغام ہے اور میں اس کو آگے پہنچانے کا ذمہ دار ہوں. اس نے جب یہ باتیں سنی، جنت اور جہنم کا تذکرہ، ایمان کی حلاوت اور یہ ساری چیزیں، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آپ کی زبان سے تبلیغ، یہ ساری چیزیں اس کے دل پہ اثر کر دی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پہ ایمان لا کر آپ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑائی اور جہاد کروں اور میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تو لے آ، اللہ پہ یقین تو کر لے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ لے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، اور پھر ان کے خلاف جہاد کرتا ہوا میدان جنگ میں اگر تو مارا جائے گا تو تیری جنت کی گارنٹی اور ضمانت میں اللہ کا نبی دیتا ہے. راضی ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے دل میں گھر کر گئے اور اس کے اوپر اثر ہوا. اس کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں. میں گزارش یہ کر رہا تھا، میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور موضوع سے باہر نہیں جاتا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اس کے پاس تھی بکریاں. بکریاں کس کی تھی؟ یہودی کی. اور جنگ کن کے خلاف تھی؟ یہودیوں کے خلاف. اور میدان جنگ بھی یہودیوں کے خلاف سجا ہوا ہے اور یہودیوں کے علاقے میں ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہے، پاس کھڑا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کا ساتھی بنا دیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے. یہ جو سینکڑوں بکریوں کا ریوڑ یہ پیچھے کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہے نا میرے، یہ سارے کا سارا میرے پاس کسی یہودی کی امانت ہے. میں تو مزدور ہوں، چرواہا ہوں، نوکر ہوں، میں ان کو چراتا ہوں. تو اللہ کے نبی، اب اس امانت کو میں کیا کروں؟ مجھے یہ فکر ہے کہ یہ امانت اس کے حوالے ہو جائے. کس کے حوالے؟ غیر مسلم کے. مسلمانوں میں گزارش کر رہا ہوں، مسلمانوں کی مجلس میں
امانت کس کی؟ غیر مسلم کی۔ غیر مسلم کون؟ دنیا کا سب سے زیادہ اسلام دشمن یہودی، اور غیر مسلم کون؟ دنیا کا سب سے بڑا بددیانت یہودی، اس کی بکریاں ہیں، اور چند منٹوں کے بعد ان کے خلاف میدان جنگ گرم ہونے والا ہے، تلواریں چلنے والی ہیں، نیزے برسنے والے ہیں اور تیر چھوٹنے والے ہیں۔ تو ان کافروں کی، ان یہودیوں کی، اللہ کے دشمنوں کی، اللہ کے نبی کے دشمنوں کی بکریاں ہیں، لیکن میرے پاس تو اللہ کے نبی امانت ہے نا، تو میں ان کا بھی کیا کروں؟ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تھوڑی 2-4 کنکریاں پکڑو اور ان کو اس طرح کنکریاں مار دو اور ان کو ان کے مالک کے گھر کی طرف بھاگ دو۔ تیرا کام صرف اتنا ہے کہ ان کو کہو جاؤ چلی جاؤ اپنے مالک کے پاس اور 2 کنکریاں اس طرح ان کی طرف پھینک دو۔ تم ان کی طرف کنکریاں پھینک دو، ان کو ان کے مالک یہودی کے گھر تک پہنچانا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اس نے ایسا ہی کیا کہ بکریوں سے تو فارغ ہوا، اب تو بکریوں کا چرواہا، اب تو امام کائنات کا غلام بن چکا ہے، مجاہد بن چکا ہے۔ بکریاں ادھر چلی گئی، گھر پہنچ گئی، اللہ کے نبی کو اللہ نے خبر دے دی۔ ادھر میدان جنگ گرم ہوا اور لڑائی ہوئی اور مار کا وبا ہوا، یہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یسجد للہ سجدۃ، اللہ کے لیے ایک سجدہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن رب کی جنت پا گیا، اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا۔ تو حضرات ذی وقار گزارش کر رہا تھا، یہاں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں، عقیدے سے ہیں۔ میں اس موضوع میں لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، میں اس موضوع کو محبت کا ذریعہ بنا کے پیش کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ میرے بھائیوں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ نمبر 1 کہ کسی انسان کے جنتی ہونے کے لیے اس کا صرف صحابی ہونا ہی کافی ہے۔ اب نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، کیوں؟ نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا، روزے کا وقت ہی نہیں آیا، حج کا سیزن ہی نہیں آیا، زکوٰۃ کا موقع ہی نہیں ملا، اسلام کے کسی حکم پہ عمل کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، صرف ادھر سے کلمہ پڑھ کے صحابی ہوا اور میدان جنگ میں کودا، لڑ گیا اور اپنی جان پیش کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان قربان کر کے اللہ کی جنت کا حقدار ٹھہر گیا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ کسی انسان کا صحابی ہونا یہ سب عملوں سے بڑا عمل ہے، کسی انسان کا صحابی رسول ہونا۔ ایک بات۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے دیانتدار تھے۔ ابھی اس نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھتے ہی صحابی بنتے ہی اس نے ساری کی ساری بکریاں یہودی کی پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ان کے حوالے کر دی۔ اس قدر امانتدار تھے وہ لوگ۔ آخر میں جا کر میں بات عرض کروں گا کہ میں نے یہ موضوع کیوں چھیڑا تھا اور میں نے کیوں ایسا کہا تھا کہ دنیا کے انبیاء کے بعد، نبیوں کی جماعت کے بعد دنیا کے سب سے بڑے امانتدار افراد، اشخاص اگر کوئی ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس قدر امانتدار، اس قدر دیانتدار کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ بھی مسلمان تھا، صحابی تھا۔ اس نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، سننا ذرا یہ بات۔ اس نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اور اے میرے ساتھی اگر اس علاقے میں تو دور کا آدمی ہوں، اگر اس علاقے میں یہ اس کی نشانیاں ہیں، اگر اس علاقے میں گھومتی ہوئی، پھرتی ہوئی، کہیں چرتی ہوئی، کہیں آتے جاتے تمہیں نظر پڑ جائے اور مل جائے تو اس کو سنبھال کے رکھنا، اور میں پھر تجھ سے رابطہ رکھوں گا، رابطہ کروں گا، اور میں کسی نہ کسی ذریعے معلوم کر کے اگر مل گئی تو میں لے جاؤں گا۔ اللہ کا کام ایسا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے اللہ، بارش کے قطرات سے زیادہ
ریت کے ذرات سے زیادہ اپنی رضوانے اور برکتیں اور رحمتیں اور رضامندی نازل فرما کے لوگوں کی قبروں کے اوپر۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، ان کو چند دنوں کے بعد وہ اونٹنی مل گئی۔ اونٹنی مل گئی، اس کو اپنے گھر میں لے آئے، مالک کی تلاش شروع کر دی۔ مالک کہیں جا چکا تھا، مالک تو ملا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اونٹنی بیمار ہو گئی۔ گھر والی نے کہا، بی بی صاحبہ نے، بیگم نے کہا، زوجہ محترمہ نے کہا کہ اس کو ذبح کر لیں، یہ بیمار ہو گئی ہے اور اس کے بچنے کے چانس نظر نہیں آتے، اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ کہا نہیں اللہ کی بندی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اونٹنی مر گئی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہمارا ایک ساتھی فلاں آیا تھا، اس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ میرے ذمے لگا گیا، اونٹنی مجھے مل گئی، اللہ کے نبی میں نے اس کو رکھا، وہ بیمار ہو گئی، مالک ملا نہیں، میں نے تلاش کیا، کہیں دور نکل گیا، اللہ کے نبی وہ فوت ہو گئی، تو اب اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں حالات کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے حالات ایسے ہیں جن حالات میں کائنات کے رب نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دی۔ خاکہ ایسا ہے کہ جن حالات میں اللہ نے مردار کھانے کی بھی اجازت دی ہے، مردار کھا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ وہی اونٹنی جو تمہارے گھر میں مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، جاؤ تمہیں اس کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، گوشت کھا لو۔ گوشت کھا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اصل اونٹنی کا جو مالک تھا نا وہ آیا، اس نے آ کر پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ وہ ساری بات کہہ دی، سنا دی، اس طرح اونٹنی ملی تھی، میں نے تیری تلاش شروع کر دی، تو نہیں ملا مجھے، تو اللہ کے بندے وہ اونٹنی بیمار ہو گئی، گھر والی نے کہا اس کو ذبح کر لو، میں نے ذبح نہیں کیا، وہ فوت ہو گئی۔ وہ اونٹنی کا اصل مالک کہنے لگا جب تمہیں معلوم تھا یہ بیمار ہو گئی ہے اور مرنے کے قریب پہنچ گئی ہے، تم اس کے گلے پہ چھری چلاتے، اس کو نہر کرتے اور اس کو کھا جاتے۔ اس صحابی نے کہا تو نے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، تو نے تو سنبھال کر رکھنے کے لیے مجھے کہا تھا، میں نے اس لیے اونٹنی کو ذبح نہیں کیا کہ مجھے تجھ سے حیا آتی تھی کہ کل جب تم مجھ سے پوچھے گا کہ اونٹنی کا کیا بنا تو میں تجھے کیا جواب دوں گا اور امانت میں خیانت کیسے کر سکتا تھا۔ اتنے امین لوگ تھے، اتنے دیانتدار لوگ تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واصلہ، ابھی ایک آدھ بات کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ باتوں کے بھی بڑے امین تھے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اونٹنی فروخت کر دی، نوکر تھا، نوکر نے اونٹنی فروخت کر دی، ان کو پتا چلا، آئے دوڑے ہوئے کتنے میں فروخت کی؟ فرمایا اتنے میں۔ چلے گئے اس خریدار کے پاس، اس سے پوچھا کہ یہ اونٹنی تو نے کس لیے خریدی ہے؟ سفر کے لیے یا گوشت کھانے کے لیے، ہڈیا کے لیے یا حج کے لیے؟ اس نے کہا جی میں نے تو سفر کی نیت سے خریدی ہے کہ اگر میرے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں بیت اللہ کا حج کروں گا، اللہ تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہم تیرے گھر کا حج کریں۔ صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے بندے اگر گوشت کھانا ہے تو گوشت کے تو یہ قابل ہے، لیکن اگر سواری کرنی ہے تو اس میں کمزوری ہے، یہ سواری کے لائق نہیں ہے، یہ واپس کر دو۔ بھائی اچھی بڑی رقم آپ نے ادا کی ہے، میرے لیے وہ رقم کب حلال ہو سکتی ہے کہ مجھے پتا ہے اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ خامی ہے، اور میں تجھے اسی طرح فروخت کر دوں تو میں تو عبادت میں خیانت کروں گا، جبکہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کوئی عیب اپنے سامان کے اندر پاتا ہو اور خریدار کو بیان نہ کرے تو اس کے لیے مال بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا میں یہ کیسے تجھے بیچ سکتا ہوں، اس لیے واپس کر دو،
یہ اپنی رقم صحیح سلامت وصول کرو اور میری اونٹنی مجھے واپس کرو۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں، اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا، ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ جو دنیا کے مال اور دنیا کے سامان کے بارے میں اتنے امانت دار ہیں، وہ ایمان اور اسلام کے بارے میں کتنے امانت دار ہیں؟ جو دنیا کے معاملے میں اتنے دیانتدار ہیں، وہ اللہ کے معاملے میں کتنے دیانتدار ہوں گے بھائی؟ جو دنیا کی خرید و فروخت اور کاروبار میں اتنے دیانتدار ہیں، وہ پروردگار کے معاملات میں کتنے دیانتدار ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امانت، یہ سلسلہ ایسا ہے، اب سنیے ذرا، اللہ نے یہ امانت یہ پیغمبر کو ایسے صحاب کیوں عطا فرمائے تھے؟ اللہ اکبر۔ اتنے امانتدار، اتنے امانتدار، اتنے دیانتدار کہ جنگ تبوک سے واپسی پر ایک موقع پہ امام کائنات رضی اللہ، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے منافقین کے نام بتا دیا، فرمایا فلاں 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 منافق ہے، لیکن کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، جماعت میں انتشار پیدا ہوگا، جماعت میں اختلاف پیدا ہوگا، اور پھر اس طرح اتحاد کا شرارہ بکھر جائے گا۔ حضرات ذی وقار حضرت عمر کا زمانہ ہے، غور فرمائیے، توجہ کیجئے، ذرا دھیان سے اس بات کو سن لیجئے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا زمانہ ہے، اور میں نے شاید پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا، امیر المومنین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، امیر المومنین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، امیر المومنین ہے وہ امیر المومنین کہ جس کی حکومت، جس کی خلافت نے دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والی طاقتوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، وہ امیر المومنین کے جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں امیر المومنین نے بلایا ہے تو لوگوں کے بڑے بڑے نوجوانوں کے اور پہلوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اتنا دلیر امیر المومنین، اور ایسا نگر بے باک اور بے خوف امیر المومنین۔ وہ حضرت حذیفہ کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بلاتے ہیں، فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں منافقین کے نام بتائے تھے، بتاؤ ذرا وہ منافقین کے نام کون کون سے وہ منافق ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حکومت تھی، اور حکومتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ پوچھ لیجئے شہباز گل سے، پوچھ لیجئے دوسری پارٹیوں سے، جب حکومتیں ہوتی ہیں تو مخالف پارٹیوں کی چیخیں نکلوا دیتی ہیں، جب حکومتیں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو پھر بڑے بڑے ڈر کے مارے بڑے بڑے لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ بھی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کتنے دیانتدار تھے، کتنے امانتدار تھے۔ کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ مراد پیغمبر ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ اسلام میں بہت بڑے فاتح ہیں، آپ کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، آپ کی وجہ سے اسلام بند کمروں سے کھلے میدانوں میں آیا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو دور دور تک پھیلایا ہے، آپ کی حکومت اور خلافت کا توتی بولتا ہے، دنیا کفر آپ کا لوہا مانتی ہے، اور دنیا کفر آپ کی طاقت کا اقرار کرتی ہے، لیکن امیر المومنین جو بات اللہ کے نبی نے راز کے طور پہ میرے ساتھ کی ہے، امیر المومنین تمہاری خلافت اور تمہاری عمارت اور حکومت کی وجہ سے رسول اللہ کا راز نہیں تمہیں کبھی بتا سکتا۔ حضرات جو نبی کے راز کے اتنے امین ہیں، اتنے امانت دار ہیں، فرمایا نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ کسی صورت ان کا انداز بتلاتا ہے کہ یہ نہ لالچ میں آئیں گے نہ دھمکی سے گھبرائیں گے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں، میرا مقصد تو یہ تھا
کہ ان ناموں میں کہیں میرا نام تو نہیں آتا. یہ ایمان کی وجہ سے ہے. کوئی آدمی سمجھے ان کو اپنے ایمان پہ شک تھا، ایسی بات نہیں. یہ آخرت کی فکر کی وجہ سے ہے، یہ تقوی کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہے. حذیفہ مجھے بتاؤ ان ناموں میں کوئی میرا نام تو نہیں آتا؟ فرمایا امیر المومنین ہاں، اتنی بات میں ضرور بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے مجھے جو منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی ہے اس میں تیرا نام شامل نہیں ہے، آپ اس میں شامل نہیں ہے، آپ کا نام اس میں ذکر نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، مطمئن ہو گئے. تو حضرات راز کے امین ہیں، امام کائنات کے راز کے امین ہیں. اس سے بھی بڑی حیرانگی کی بات سنو. حضرت عمر کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بیوی بنایا اور مومنوں کی ماں بنایا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، زوجہ رسول، امام کائنات علیہ السلام کے نکاح میں آئی اور ہماری ماں بنی. ام المومنین کہلوائی النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ان کی شادی پہلے کسی اور آدمی سے ہوئی تھی، وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، اب اس کا نکاح کہیں اور کرنا ہے. حضرت عثمان کے پاس گئے، عثمان آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے طلب نہیں ہے، مجھے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہا ابو بکر آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، نہ ہاں کی نہ کی، نہ جواب دیا اور نہ کوئی بات کی، خاموش ہو. پھر عرض کی کہ اے ابو بکر آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں. حضرت ابو بکر پھر خاموش رہے، 2-3 بار بات کی، خاموش رہے. آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان بیٹیوں کی وجہ سے بیچارہ، آج کا تو وقت اور ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ان بیٹیوں کے جو دھوکے انہوں نے والدین کو زندہ قبروں میں اتار دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا. میں ابو بکر سے کہتا ہوں میری بیٹی سے نکاح کر لو حفصہ سے، اور یہ میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جواب بھی کوئی نہیں دیتے. حضرت عمر کہتے ہیں میں چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں نے جا کر عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر سے بلائیے تو پوچھئے میرے ساتھ کیا ان کا معاملہ ہے. فرمایا کہو کیا بات ہے. اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی کے پاس کیا ہوں کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو. انہوں نے بھی جواب دیا. اور حضرت ابو بکر کے پاس کیا ہوں تو حضرت ابو بکر نے تو بات ہی سننا گوارا نہیں کی. کوئی جواب، کوئی بات، کچھ بھی ایسا نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ عثمان غنی کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا اور تیری بیٹی کو عثمان غنی سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا. پھر ہوا کیا؟ حضرت عثمان غنی سے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح فرما دیا. حضرت عمر کی بیٹی سے بہتر بیوی مل گئی نا حضرت عثمان غنی. اور اللہ کے نبی نے خود حضرت حفصہ حضرت عمر کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے خود نکاح فرما لیا. تو حضرت عمر کی بیٹی کو حضرت عثمان غنی سے بہتر خامد مل گئے نا، بات پوری ہو گئی. پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے. ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح معاملہ فرمایا ہے. حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ حضرات گزارش کر رہا ہوں یہ کتنے امانتدار لوگ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر اللہ کے نبی تیری بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کی بات
جانچ لیا تھا، لیکن تیری ناراضگی گوارا کرنی برداشت کرنی تھی، نبی کا راز فاش کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اتنے راز تھے، اتنے امانتدار لوگ، اتنے امانتدار لوگ۔ حضرات ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانتدار ہے، وہ امانت ادا کرے صحیح طریقے سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اب سنیے ذرا، اس بات کو جوڑنا ہے، آپ نے جاگ کر ذرا جوڑنا ہے جو میں بات کہنے لگا ہوں۔ ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ امانت ہے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے مشورہ کریں۔ اگر وہ مشورے میں امانت دار نہیں تھے تو اللہ نے اپنے نبی کو کبھی بھی ان کے ساتھ مشورہ کرنے کا پابند نہیں کرنا تھا۔ اللہ نے ان کو امانت دار سمجھا تو نبی سے فرمایا ان سے مشورہ کرو۔ اگر وہ امانت دار نہیں تھے، اللہ نے چن چن کر یہ ہیرے، یہ موتی، یہ جواہرات، یہ خوبیوں کے مالک عطا فرمائے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، لوگوں نے تو تنقید کر کے اور لوگوں نے تو ان پر جرا کر کے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ عام ان پڑھ بندہ اور جاہل آدمی جو قرآن و سنت کو نہیں جانتا، اسلام کی حقیقی تاریخ کو نہیں پہچانتا، وہ تو معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے بھی جو نبی کے ارد گرد سارے جمع کیے تھے، استغفر اللہ، سارے چوری تھے۔ نفرت اتنی پھیلا دی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جس کتاب کے اندر جس تاریخ کے اندر کوئی ایسا مواد ہو جو صحابہ کے خلاف ہو، صحابہ پہ طرد ہو، صحابہ پہ تنقید ہو، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کتابیں پڑھنے پڑھانے کے قابل نہیں، وہ کتابیں جلانے کے قابل ہیں۔ ان کو جلا دیا جائے، ان کو راکھ بنا دیا جائے۔ صحابہ کے خلاف کوئی بات سننا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس قدر پاک لوگ تھے، اس قدر دیانتدار لوگ تھے، اور حضرات ذی وقار امانتدار اتنے کہ ایران کا علاقہ فتح ہوا، ملک ایران فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، بات کے امانتدار، راز کے امانتدار، اعمال کے امانتدار، کاروبار کے امانتدار، دنیاوی سامان کے امانتدار، انفرادی طور پہ امانتدار، اجتماعی طور پہ امانتدار، جہادی طور پہ امانتدار، فوجی طور پہ امانتدار، سیاسی طور پہ امانتدار، جس دنیا کے پہلو کو بھی آپ سامنے رکھیں گے اسی پہلو میں نبیوں کے بعد سب سے بڑے امانتدار صحابہ ہوں۔ ایران فتح ہوا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، فجر کی نماز مدینہ المنورہ میں ادا کی، امیر المومنین تشریف لائے، صبح کا سورج طلوع ہوا جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس طرح چھڑی تھی، اور مسجد نبوی کے سین میں مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ذخیرہ تھا، ایک بہت بڑا مال غنیمت جس میں ہیرے، جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی اور قیمتی سے قیمتی پتھر، اور وہ تاج جو بادشاہ اپنے سروں پہ سجاتے تھے، اور جن کی قیمت ان پہ ہیرے جو جڑے ہوئے ہوتے تھے، کروڑوں روپے اس زمانے میں ان کی قیمت ہوتی تھی، وہ سارا کچھ اربوں کھربوں روپے کا مال پڑا ہوا تھا۔ مسجد نبوی کے سین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وقت کا امیر المومنین آیا، خلیفۃ المسلمین آیا۔ حضرات ہمارے تو یہاں پر میں کسی سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ہمارے تو یہاں پر سارے اللہ ماشاءاللہ ایسے آتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کی لاج اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ورنہ اس ملک کو جتنا لوٹا گیا ہے، جتنا برباد کیا گیا ہے، جتنے ٹاکے ڈالے گئے ہیں،
شخص دنیا میں اپنا نام و نشان باقی نہ رکھ سکتا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ورنہ چھوٹے سے بڑے تک، چپڑاسی سے صدر تک، اور اسی طرح سپاہی سے جناب وزیر اعظم تک، اللہ ہی جانتا ہے کون کون کیا کرتا ہے اور کس کس کے کون کون کتنی چولیاں بھرتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن نوکری مل جائے، کسی کو سپاہی آپ بھرتی ہوتے ہوئے دیکھ لیں، ماشاءاللہ 4 مہینے کے بعد پلاٹ بھی ہوتے ہیں، کوٹھی بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ اتنے دیانتدار تھے، اتنے دیانتدار تھے کہ ان کو پورے علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ صوبے اتنے بڑے بڑے تھے، جتنا آج یہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان ہے، اتنے بڑے بڑے تو صوبے تھے اسلامی ملک کے، پورے ملک کے برابر ایک صوبہ ہوتا تھا، ان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ اور انہوں نے حضرات میری طرف دیکھے، اپنی چھڑی لی، عصا، سوٹا، ڈانگ، ڈنڈا اٹھایا اور اس کے ساتھ پیالہ باندھا اور کندھے پہ رکھا اور چلے گئے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ گورنر جا رہا ہے۔ گورنر حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی، فرمایا مسلمانوں کے معاشرے میں جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کر مجھے پیش کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب غریبوں کی لسٹ آئی، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا دیکھا؟ دیکھا جو 23 سالوں سے ایک پورے علاقے کا گورنر ہے، غریبوں، زکوٰۃ کے حقداروں میں سب سے پہلے اس کا نام لکھا ہوگا۔ بلایا، کہا تم اتنی دیر سے گورنر، امیر المومنین کہتے ہیں حاضری دو میرے خلافت کے دربار میں۔ آئے، کئی سالوں سے ایک پورے علاقے کا گورنر جس پیالے اور سوٹی کے ساتھ گیا تھا، آج بھی کندھے پہ وہی پیالہ اور سوٹی اور امیر المومنین کے سامنے کھڑا۔ کہا کچھ بھی نہیں بتایا؟ کہا امیر المومنین یہ تجارت نہیں ہے، یہ تو خدمت ہے سیاست۔ یہ تجارت نہیں کہ مال کمایا جائے، دولت بنائی جائے، یہ تو خدمت ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غریب رعایا اور مملکت میں سے حقدار آ گیا تو اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا بھی اس کو دینا پڑ جاتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن جو رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کرتا۔ کئی راتیں بھوکے چلی جاتی ہیں، کئی دن فاقوں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ گورنر، یہ زمانہ، امیر المومنین نے مال غنیمت کو دیکھا، مسجد نبوی کے سین میں پڑے ہوئے، ہیرے، سورج کی کرنیں پڑی، موتی چمکے، جواہرات کے اندر لشک پیدا ہو گئی، اور ہیرے، موتی، لال جواہر، اور اس قدر دنیا کا مال کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوٹی کے ساتھ اپنے سطح کے ساتھ دائیں بائیں کر کے ان کو دیکھا، چیک کیا، اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے کیا فرمایا؟ کہا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تو نے مجھے فوج وہ دی ہے، تو نے مجھے جہادی وہ دیے ہیں، تو نے مجھے فوجی وہ دیے ہیں، تو نے مجھے فاتح وہ دیے ہیں، تو نے مجھے جرنیل وہ دیے ہیں، اور تو نے مجھے کمانڈر وہ دیے ہیں، جو اتنے دیانتدار ہیں کہ اربوں خربوں روپے کے ہیرے، جواہرات، لال موتی، سونا، چاندی، تخت و تاج اتنی دور سے فتح ہو کے مدینہ میں آیا ہے، اور کسی مسلمان سپاہی، فوجی اور جہادی نے ان میں سے ایک چاول کے دانے کے برابر بھی بددیانتی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو پاس ہی حضرت علی تشریف فرما۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ دیانتدار ہیں تو آپ کی فوج دیانتدار ہے۔ اگر ملک کا حکمران چور ہوگا تو رعایا چور ہوگی، افسر
عورتوں کا دل دادا تھا تو پوری اسلامی ریاست میں عورتوں کی باتیں ہوتی تھی. کس کی لڑکی خوبصورت ہے, کس کی بیوی خوبصورت ہے, کس نے کتنی شادیاں کی ہیں, کس کا رنگ کیسا ہے, کس کا قد کتنا ہے, کس کے نقش و نگار کیا ہے, کون حسن و جمال سے مرقع ہے. عورتوں کی باتیں ہوتی تھی. چونکہ وقت کا بادشاہ عورتوں کا رسیا دل دادا تھا اور کوئی کھانوں کا شوقین تھا تو مدرسوں میں کھانوں کی باتیں ہوتی تھی. فلاں ڈش ایسے ہے, فلاں کھانے ایسے ہیں, فلاں کھانے ایسے ہیں. اور کوئی یہ بلڈنگیں بنانے کا, عمارات تعمیر کرنے کا شوقین تھا تو عمارات کی باتیں ہوتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا, وہ قرآن, نفل و نوافل, ذکر اذکار, نفلی روزے, توبہ, استغفار کے عادی تھے. تو مسلمانوں کی مجلسوں میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ تو نے آج رات نفل کتنے پڑھے ہیں, تیرا قرآن کتنے دنوں میں ختم ہوتا ہے. جیسے ہم قرآن ہوں گے لوگوں میں ویسا یہ سب ہوتا ہے. عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم. شاید حضرت امام عبداللہ بن مبارک کا قول ہے, یہ عربی کا مقولہ ہے. فرمایا الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. جیسا بادشاہ کا دین ہوگا ویسا ہی لوگوں کا دین ہوگا. جیسی بادشاہ کی عادتیں ہوں گی, حکمران جیسے ہوں گے, عوام ویسی ہوگی, اور سربراہ جیسا ہوگا, رعایا ویسی ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں امیر المومنین, بات یہ نہیں ہے کہ فوج دیانتدار ہے, بات یہ نہیں ہے کہ جنرل دیانتدار ہے, بات یہ نہیں ہے کہ کمانڈر اور سپاہ سالار دیانتدار ہے. بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا حکمران امیر المومنین فاروق اعظم دیانتدار ہے. اور دیانتدار ہے تو اللہ نے ان کو ایسے بندے عطا فرمائے. ان کی حکومت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر دیانتدار تھے. عمر کا قصہ چھڑ جائے تو حضرات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عدل فاروقی اور انصاف فاروقی میں ایک انسان پورے 1 سال کے جمعے عرض کر سکتا ہے. عدل و انصاف اور فاروق اعظم دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں. اس قدر عدل و انصاف, کس کس چیز کی میں بات کروں, اس قدر عدل و انصاف کہ ذرا بار بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو فاروق اعظم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. حضرات لڑکی اور لڑکا مدینہ کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے. حضرت اسلامی تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کوڑا ہاتھ میں تھا, کوڑا لگایا, کون ہو, یہاں کھڑے ہو, کیوں کھڑے ہو, کیسی باتیں کرتے ہو. امیر المومنین کو نہیں جانتے تھے. کہا بھائی غیر نہیں ہے, کوئی لو کا چکر نہیں ہے, عاشقی معشوقی نہیں ہے. اللہ معاف کرے لوگوں, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اب لو میرج کو اپنی دلیری سمجھنے لگے. لو میرج سے میری مراد یہ ہے ناجائز شادی, ورنہ اگر جائز طریقے سے شادی کی جائے تو سارے لو میرج ہوتے ہیں, کوئی دشمنی میرج نہیں ہوتا. لو میرج سے میری مراد یہ ہے کہ عاشقی معشوقی کر کے, جال سازی کر کے, غلط رابطے کر کے اور غلط انداز سے برے طریقے کے ساتھ نکاح, یہ میری مراد ہے. ورنہ شادی لو میرج کا ہی نام ہے. لو میرج سے مراد یہ ہے کہ انسان پیار محبت کے ساتھ شادی کرے, والدین کر دے, بڑا بھائی کر دے, یا کوئی اپنا عزیز و قارب جو ذمہ دار ہے لڑکی کی طرف سے سربراہ, وہ اگر خوشی کے ساتھ کرتے تو شادیاں ہیں ہی ساری کی ساری ہے اس سلسلے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتے امیر المومنین, کوئی بھائی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ میری بیوی ہے, میں اس کا خاوند ہوں, پردیس سے آئے ہیں اور مدینہ کے منورہ میں ہمارا کوئی جاننے والا رشتہ دار نہیں ہے. صرف یہاں کھڑے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ مدینے میں مکان کہاں لیا جائے, کرائے پہ لیا جائے یا خرید لیا جائے. اس مشورے کے لیے یہاں کھڑے ہیں, ورنہ کوئی اور ارادہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پکڑو کوڑا
جتنے کوڑے میں نے تمہیں مارے ہیں اتنے کوڑے تم مجھے مارو، اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا۔ جب حکمران اتنے دیانتدار امانتدار ہوں گے حضرات، ان کی رعایا بھی اتنی امانتدار اور دیانتدار ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امانتدار تھے، دیانتدار تھے۔ حضرات جہاں حضرت علی کا ذکر نہ رہ جائے، حضرت علی کا ذکر نہ یہاں رہ جائے، میرا ہجرت کی رات جو رسول اللہ کے پاس سونے زیورات کی امانتیں تھیں، دشمنوں کی تھی یا اپنے یاروں کی تھی؟ دشمنوں کی تھی۔ مسلمانوں کردار کو سمجھو۔ آج مسلمان کی گفتار بڑی ہے، تقریر بڑی ہے، خطبہ بڑا ہے، وعظ بڑا ہے، دروس بڑے ہیں اور بیانات بڑے ہیں، اور کردار کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے، زیرو ہوتا جا رہا ہے، صفر، عمل کوئی نہیں۔ ان کا عمل دیکھو، دشمن ہے، اور دشمن بھی کوئی معمولی نہیں۔ دشمن وہ ہے جنہوں نے کسی مسلمان کا گلا کاٹ دیا، دشمن وہ ہے جنہوں نے کسی مسلمان کے 2 ٹکڑے کر دیے، دشمن وہ ہے جنہوں نے امام کائنات اور رحمت رسول اللہ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، دشمن وہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے بچے ان سے چھین لیے، دشمن وہ ہے جنہوں نے کاروبار چھین کر، مال و منال چھین کر، حتیٰ کہ ان کے کپڑے تک اتار کے ان کو ننگا مار کر مدینہ مکہ سے نکالا۔ ان دشمنوں کی باتیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہاں تم لیٹ جاؤ میری جگہ پہ، میرے بستر پہ، اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے چلے آنا، میرے پاس پہنچ جانا۔ حضرات ذی وقار نبی کو کتنا یقین ہے علی پہ، اور علی کتنے دیانتدار ہیں کہ دشمنوں کی امانتیں واپس کر کے گئے ہیں۔ تو حضرات میں گزارش کرنا چاہتا تھا، امانتدار تھے، دیانتدار تھے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے۔ آخری ایک آدھ گزارش سن لے ذرا۔ عدی آئے نا، عدی ان کا علاقہ فتح ہوا تو ان کی بہن حاتم تائی کی بیٹی مدینہ المنورہ میں رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اس کے بھائی کے پاس اس کو چھوڑ کے آؤ۔ بھائی نے پوچھا کیسا سفر کیسا رہا، عزت کا کیا بنا؟ کہا اتنے امانتدار ہیں، اتنے دیانتدار ہیں کہ پورے سفر میں انہوں نے نگاہ کو اٹھا کے مجھے دیکھا تک نہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام لگا نا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صفوان بن معطل آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ میں اس جگہ پہ لیٹی ہوئی ہوں جس جگہ پہ رسول اللہ کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، میرا ہار گم ہو گیا تھا، میں ہار تلاش کرنے کے لیے چلی گئی، پیچھے سے قافلہ روانہ ہو گیا، میں وہاں سے آئی تو میں اسی جگہ پہ لیٹ گئی کہ جب رسول اللہ مجھے پجامے میں سواری پہ نہیں پائیں گے تو واپس کسی کو بھیجیں گے تو میں یہی موجود ہوں گی، اس لیے میں قافلے کے ٹھہرنے والی جگہ پہ لیٹ گئی۔ صبح ہوئی، صفوان بن معطل آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں چادر اوڑے لیٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ کون ہے، تو میں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو حضرت صفوان پہ میری نظر پڑی۔ انہوں نے نظر پڑتے ہی اپنی نظر کو فوری طور پہ پلٹا دیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین ہماری ماں پیچھے رہ گئی، نظر پڑتے ہی اپنی نگاہ کو پلٹا دیا دوسری طرف۔ تو حضرات عزتوں کے بھی امانتدار تھے۔ مرثد بن نبی مرثد غزنوی آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، زمانہ ابن کثیر نے لکھا، یہ تفسیر ابن کثیر میں، زمانہ جاہلیت میں ایک عورت سے غیر اسلامی تعلقات تھے اور اللہ کے رسول اب مسلمان ہوا ہوں تو رات گیا تھا مکہ المکرمہ میں، اس نے پرانا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے اس کو بتلایا ہے کہ میں مومن ہو چکا ہوں، اور جب کوئی مومن ہوتا ہے
اس سے نہ کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، نہ مال کو خطرہ ہوتا ہے، نہ عزت کو خطرہ ہوتا ہے۔ امانت دار، دیانت دار، اس قدر امین۔ تو حضرات اسی لیے میں نے یہ موضوع کیوں شروع کیا تھا، آخری گزارش سننے، اسی لیے اگر یہ امانت دار نہ ہوتے، یہ نتیجہ ہے میرے سارے خطبے کا، اگر یہ دیانت دار نہ ہوتے، میرا عقیدہ یہ ہے اس دنیا میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور امانت اللہ کا قرآن ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور امانت اللہ کا نبی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور امانت دین اسلام اور ایمان ہے۔ اگر یہ بددیانت ہوتے، خائن ہوتے، چور ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ کردار کے غلط ہوتے، تو کائنات کی سب سے بڑی امانتیں کائنات کا رب کبھی ان کی سپرد نہ کرتا۔ ان کو امین سمجھا تو اللہ کا نبی ان کے حوالے کیا، ان کو امین سمجھا تو امام کائنات نے قرآن ان کے حوالے کیا، ان کو امانت دار سمجھا تو امام کائنات نے پورا اسلام ان کے حوالے کیا۔ اگر یہ امانت دار نہ ہوتے تو نبی کائنات ان کے سپرد اسلام نہ کرتے۔ اگر یہ امانت دار نہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں، میں قرآن و سنت کی شکل میں پورا اسلام تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر یہ امانت دار نہ ہوتے، دیانت دار نہ ہوتے، تو نہ اللہ اپنے نبی کو ان کے حوالے کرتا، اور نہ اللہ اپنی کتاب قرآن مجید کو ان کے حوالے کرتا، نہ نبی کائنات پورے دین کو ان کے حوالے کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے قابل اعتبار تھے، قابل اعتماد تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے۔ ان پر رب نے اعتماد کیا، ان پر قرآن نے اعتماد کیا، ان پر نبی کائنات نے اعتماد کیا، اور جن پر اللہ اور اللہ کا رسول اعتبار کرے، جن پر قرآن اعتبار کرے، ہمیں ان پر بد اعتمادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ان نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمارے ایک نمازی بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کو دل کا پرابلم ہے، اللہ سے یہ دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا اللہ ان کی عمر میں، ان کی نیکی، سلامتی، ایمان والی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کی بیماری کو تندرستی میں تبدیل فرمائے۔ آپ میں سے میرے سمیت آپ میں سے بھی جو کوئی بیمار ہے، میرا رب اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی ہم میں سے کسی بھی معاملے میں پریشان ہے، میرا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما دے، ہمارے پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ